بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم سورہ مائدہ آیت نمبر 77۔ معزز سامعین و سامعات، ہر زمانے میں لوگوں کی گمراہی کا ایک بڑا سبب انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کی ذات میں غلو رہا ہے۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تعریف اس حد تک کرنا کہ اس میں جھوٹ داخل ہو جائے اور اس کو اس کے اصل مرتبہ سے اٹھا کر اس مرتبہ پر پہنچانا جو اس کے لائق نہ ہو، اس کو افراط بھی کہا جاتا ہے۔ گمراہی کا دوسرا سبب تفریط ہے، یعنی کسی کو اس کے جائز مقام اور مرتبہ سے گرا دینا۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبہ کو گھٹاتے تھے اور نصارہ اس حد تک بڑھاتے تھے کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہوئے بھی نہیں شرماتے تھے۔ اسلامی شریعت میں افراط اور تفریط دونوں ہی کو ناپسند کیا گیا ہے۔ جس کا جو مقام کتاب و سنت سے ثابت ہے اسے وہ مقام دینا چاہیے۔ کسی کا درجہ اس کی حد سے آگے بڑھانا یا گھٹانا دونوں ہی گمراہی کی بات ہے۔ یہود و نصارہ میں یہ برائی خصوصیت کے ساتھ موجود تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو غلو کرنے اور حد سے بڑھنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہیں۔ بہتوں کو سیدھی راہ سے گمراہ کر گئے اور خود سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ معزز سامعین و سامعات، یہاں خطاب اگرچہ اہل کتاب سے ہے لیکن تعلیم مسلمانوں کو بھی دی جا رہی ہے کہ غلو سے بچیں اور یہود و نصارہ کی راہ پر نہ چلیں، ورنہ ان کی طرح وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اہل کتاب تو اس حد تک غلو اور تجاوز کر گئے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور اپنے علماء، راہبوں، عبادت گزاروں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب اور معبود بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 30-31 میں، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ تو اگلے کافروں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے، کدھر بھٹک رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء، درویشوں اور عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا، حالانکہ انہیں صرف حکم دیا گیا تھا کہ اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات ان کے شرک سے پاک ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ویسے تو یہود اور نصارہ دونوں ہی غلو اور شخصیت پرستی میں حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن نصرانیوں میں یہ خرابی بہت زیادہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ غلو اور زیادتی سے روکا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء 171-172 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق بات کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ بلا شبہ عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی پیدائش کی ہوئی روحوں میں سے ایک روح ہیں، لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تم یہ نہ کہو کہ 3 معبود ہیں، اس سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بلا شبہ اللہ ایک ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ بحیثیت کارساز کافی ہے۔
نہ تو مسیح کو اللہ کا بندہ بننے سے عار ہو سکتا ہے اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو۔ جو کوئی اللہ کی بندگی سے اعراض کرے یا تکبر کرے وہ اللہ تعالیٰ اس سے عنقریب سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو غلو فی الدین سے بچائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔